الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارے پروگرام کا اسکیجول اس طرح سے ہوگا کہ ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آپ کو کچھ مینیجیریل ایشوز پہ تھوڑا سا بریفنگ دوں گا، اور اس کے بعد ہماری ایک پریزنٹیشن ہوگی جو ریچولز پہ ہے، اور پھر اس کے بعد ویڈیو سیشن ہے، اور اس کے بعد FAQs ہوں گے۔ ابھی جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ 2 سال کووڈ کی وجہ سے حج آپریشن پاکستان سے معطل رہا۔ ابھی یہ جب اوپن ہوا ہے تو اس میں کچھ چینجز ایسی ہیں جو امپلیمنٹ کی ہیں سعودی گورنمنٹ نے، کووڈ سے پہلے وہ ایسے نہیں تھی۔ تو ایک تو میں اس پہ تھوڑی سی آپ سے بات کروں گا، اس میں کچھ بینیفٹس بھی آپ کو ملیں گے، اور کچھ SOPs ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے تھوڑی سی ہیسل بھی ہوگی۔ جہاں تک بینیفٹس کا تعلق ہے تو اس میں سب سے بڑا بینیفٹ تو یہ ہے کہ اس سال حجاج کرام کی جو تعداد ہے وہ 1 ملین 10 لاکھ ہے، جو کہ نارملی 3 to 3.5 ملین ہوتی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ لاجسٹکس کا ایشو بنتا ہے جب 30 سے 35 لاکھ لوگ منا سے عرفات جاتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر منا، پھر طواف زیارت، اور پھر اس کے بعد طواف وداع۔ یہ ایسے پوائنٹس ہیں کہ جن پہ سب سے زیادہ امپیکٹ آتا ہے اگر حجاج کی تعداد زیادہ ہو۔ تو اس سال ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری جو لاجسٹکس ہیں اور جو ٹریفک ہے، اور جو پہلے ٹائم ہمیں کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ عرفات سے مزدلفہ پہنچنے میں 7 گھنٹے لگ گئے، 8 گھنٹے لگ گئے، ایسا بھی ہوا ہے، خاص طور پہ جب حج اکبر یا جمعے کا حج آ جاتا تھا۔ تو ابھی یہ امید ہم کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ والی سارے ڈیلیز جو ہیں ہمارے آف ہو جائیں گے، اور ہم انشاءاللہ بہت کم وقت میں منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منا انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن جو ان کی چیک پوسٹ، پاسپورٹس کی چیکنگ اور دوسرے ان کی جو اپنی فارمیلٹیز ہیں ڈاکومنٹیشن کی، وہ اسی طرح سے ہیں، ان کی وجہ سے جو ڈیلیز آتے ہیں ان میں شاید اتنا فرق نہ پڑے۔ تو اس میں ابھی جو کووڈ کے بعد جو چیزیں ایڈ ہوئی ہیں، جس میں ویکسینیشن ایک تو سرٹیفکیٹ ریکوائرڈ ہے، وہ آئی ہوپ سو کہ ہمارے سٹاف نے آپ کو کنوے تو کر دیا ہے۔ اس میں جو چائنیز ویکسینیشن جن کی ہوئی ہے، اس کے بعد 1 ڈوز فائزر کی یا جو 3 ویکسینز سعودی گورنمنٹ نے اپروو کی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی 1 بوسٹر ڈوز لگی ہونا ضروری ہے، اور وہ جب بھی لگی ہے تو اس کا ایشو نہیں ہے، 1 سال کی بھی اگر اس کے اندر ٹائم پیریڈ ہے تو وہ ویلڈ کنسیڈر ہوگی، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد PCR ٹیسٹ جو ہے وہ ایک ریکوائرڈ ہوگا۔ PCR ٹیسٹ کے لیے ہم آپ کو گروپ میں شیئر کر دیں گے جو آتھرائزڈ لیبز ہیں، 6 لیبز گورنمنٹ نے آتھرائز کی ہیں جن کو پرمیشن ملی ہے کہ وہ حجاج کا PCR ٹیسٹ ایکسیپٹیبل ہوگا انہی لیبز کا۔ تو وہ لیبز ہم ساری بھی بتا دیں گے، اور ایک آدھ لیب ایسی بھی بتا دیں گے کہ جو ذرا بہتر پرائس پہ PCR ٹیسٹ کر دیں گے۔ وہ فلائٹ سے 72 آورز 48 to 72 آورز کے درمیان وقفے میں آپ نے کروانا ہے، اور اس کا سرٹیفکیٹ اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اس میں ہم نے ان سے بات کی ہے اگر جو لاہور میں لوگ رہ رہے ہیں تو ان کا وہ سیمپل شاید گھر سے بھی کلیکٹ کر لیں۔ اور یہ جو ہیلتھ ایشوز ہیں، اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جو میڈیسن ہے، جو ویسے نارمل ٹریولنگ میں آپ اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، وہ حج کے سفر میں اس کا رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پریسکرپشن کے ساتھ میڈیسن جو ہے وہ ہمارے آفس میں ڈراپ کریں گے۔ اس میں ایک ڈاکٹر کا پریسکرپشن کی کاپی یا اوریجنل پریسکرپشن وہ ساتھ ہونا چاہیے، لیکوڈ کوئی نہ ہو، اور پیکڈ میڈیسن جو ہے جتنی آپ کو
اپنے ڈیوریشن آف پیکج میں چاہیے 13 ڈیز ہے 17 ڈیز ہے وہ مکمل میڈیسن جو ہے تھوڑی سی بلکہ آپ زیادہ ہی رکھیں اس میں وہ آپ ہمارے آفس ڈراپ کر دیں گے. اس کو ہم اسٹیمپ کروا کے آپ کو انشاءاللہ وہ آپ پھر ہمارے آفس سے ہی واپس کلیکٹ کر لیں گے اور وہ پھر آپ اپنے لگیج میں رکھ لیں تو انشاءاللہ اس میں پھر پرابلم نہیں آئے گی. تو یہ جانے سے پہلے والی جو ایس او پیز ہیں اس میں ایک PCR ٹیسٹ میں نے آپ سے عرض کر دیا اور میڈیکل جن کے ایشوز ہیں ان کی میڈیسن کی پیکنگ ہوگی, اس کے لیے آپ کو وہ ہمارے آفس ڈراپ کرنے کی. ویسے وہ حج ڈائریکٹریٹ سے پیکنگ ہوتی ہے تو وہ ہم فیسیلیٹیٹ یہ کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہ خود جانے کی بجائے یہاں پہ دے دیں, وہ ہم انشاءاللہ پیک کروا دیں گے. اس کے بعد جو فلائٹس جس کی ہے اس میں جو نارمل ہماری گروپ کی فلائٹس ہیں جو 17 ڈیز میں ٹریول کر رہے ہیں 17 ڈیز والوں کے لیے گلف ایئر ہمیں ملی ہے کیونکہ مدینہ منورہ کوئی بھی جو اور کنیکشنز ہیں وہ کسی اور کیریئر کے اچھا نہیں بن رہا تھا تو ہم نے اس میں سب سے بیسٹ ہمیں گلف ایئر کا ملا ہے کنیکشن. وہ ہم انشاءاللہ جو 17 ڈیز کے لوگ ہیں وہ گلف ایئر سے ٹریول کریں گے. اور جو ہمارے 13 to 14 ڈیز پیکج والے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ سعودی ایئرلائن سے ٹریول کریں گے جن کی 30 جون کو فلائٹ ہے اور 17 ڈیز والے ان کی 27 جون کو فلائٹ ہے اور جو 11 ڈیز والے ہیں ان کی فلائٹ 3 جولائی کو ہے, وہ ایمریٹس سے ٹریول کریں گے. جو ہمارے کچھ ممبرز گروپ کے ایسے ہیں کہ وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں یا وہ آؤٹ آف کنٹری اس وقت ٹریول انہوں نے کیا ہوا ہے تو ان کو ہمارے یہ پروگرام کی ریکارڈنگ مل جائے گی وہ انشاءاللہ. تو یہاں پہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 30 to 40% لوگ وہ ہیں جو یا تو اوورسیز پاکستانی ہیں یا وہ ابراڈ ٹریول پہ ہیں. جن لوگوں کی انڈیویجول فلائٹ ہے جنہوں نے ہمارے گروپ کی فلائٹ نہیں لی اور وہ ان کی انڈیویجول فلائٹس بک ہوئی ہیں زیادہ تر تو وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو کچھ ڈاکومنٹیشن ایسی ہوگی جو گروپ فلائٹ سے ہٹ کر ہمیں دینی ہوگی. وہ ہمارے سٹاف سے کانٹیکٹ کریں گے اور وہ ڈاکومنٹیشن ساتھ لے کر وہ ٹریول کریں گے, اس کے بغیر وہ ٹریول نہیں کریں گے کیونکہ اس میں جو گروپ ٹریول کر رہا ہوتا ہے اس کی جو بیسک ڈاکومنٹیشن ہے وہ گروپ کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہے اس کے پاس ہوتی ہے, لیکن جو انڈیویجولی ٹریول کر رہے ہوں گے ان کو وہ ڈاکومنٹیشن اپنے خود کیری کرنی ہوگی.